الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ فالمفرد المنصرف، یہاں سے پڑھنے لگے ہیں نا جی؟ پڑھو جی، عبارت پڑھو۔ المفرد المنصرف والجمع المكسر المنصرف بالضمة رفعا والفتحة نصبا والكسرة جرا۔ اس کو ادھر بٹھائیں جی، باز کرو جی، ادھر آؤ جی، ادھر آگے آ جاؤ، آگے لکھنے والا کس کے پاس؟ ادھر رکھ دے جی۔ آج کا جو سبق ہم پڑھنے لگے اس سے پہلے اس نے اعراب کا ذکر کیا، اعراب کی 3 اقسام کا ذکر کیا۔ جب ماتن نے پہلے اعراب کا ذکر کیا، اعراب کی 3 اقسام، اور جب ان 3 اقسام میں سے ہر ایک کی آگے آگے قسمیں، پھر ان اقسام کی جگہ، تو ماتن نے ارادہ کیا کہ وہ اقسام بھی بیان کرے اور کیا اسے کہتے ہیں، ان اقسام کی جگہ بھی بیان کرے۔ یعنی اعراب جو 3 ہے نا، رفع نصب، تو اعراب کی تو بھی اقسام ہے کہ تینوں حالتیں اس طرح، تینوں تقدیری 2 کے ساتھ، پھر اعراب بالحرکت، اعراب بالحرف، نہیں سنے ہی نہیں تو اعراب کی اعراب 3 ہے نا، رفع نصب، تو اعراب کی اقسام ہے کہ نہیں؟ اعراب کی اقسام 9 ہیں، تو ان 9 اقسام کے محل کیا کیا ہے، تو اس نے وہ اب شروع کر رہا ہے کہ اعراب کی اقسام کتنی ہیں اور ان کے محل کیا ہے۔ جی سمجھ آ گئی ہے؟ سب سے پہلے بیان کرتا ہے جی فالمفرد المنصرف والجمع المکسر المنصرف۔ یہاں یہ سن لیں، ہم بار بار پڑھایا کرتے بچوں کو، مفرد 4 طرح کا ہوتا ہے، مفرد 4 طرح کا ہوتا ہے۔ یہ لکھا ہے جی مفرد، نمبر 1 مرکب کے مقابلہ میں، نمبر 2 مفرد تثنیہ جمع کے مقابلہ میں، نمبر 3 مفرد مضاف مشابہ مضاف کے مقابلہ میں، نمبر 4 مفرد جملہ کے مقابلہ میں۔ یہ سارے یاد ہونے چاہیے۔ یہ جو ہم پڑھنے لگے ہیں ابھی، یہ والا ہے۔ یہاں مفرد سے مراد ہے کہ مفرد سے مراد تثنیہ جمع نہ ہو۔ آگے لفظ لکھا ہوا ہے منصرف، تو منصرف غیر منصرف ظاہر آج ہم نے پڑھا ہے۔ یہ منصرف قید احترازی، یہ مراد ہے غیر منصرف نہ ہو۔ توجہ میری طرف کرو، یہ کہا مفرد منصرف، تو اس کے اندر جاری مجرا صحیح بھی آ گیا، کیونکہ اس نے کون سا کہا صحیح؟ یہ کتنے اسم آگے؟ 2۔ مفرد منصرف کہنے کے ساتھ کتنے آگے؟ 2۔ مفرد منصرف صحیح اور مفرد منصرف جاری مجرا۔ آگے کہا جی جمع مکسر منصرف، جمع کے ساتھ مکسر کا تو سالم گئی، منصرف کا تو وہ جمع مکسر گئی جو غیر منصرف اور منتہی الجموع۔ بہر کل اسم کتنے آئے ہیں جی؟ 3۔ مفرد منصرف صحیح، جاری مجرا صحیح۔ جی ان کو کیا ہے؟ کہتا ہے بالضمۃ رفعا والفتحۃ نصبا والکسرۃ جرا۔ یہ ضمہ کے ساتھ ہیں، کیا کہا؟ ضمہ کے ساتھ ہیں، خبر بنا دیا میں نے، رفع کی حالت میں، یہ رفع کی حالت میں، رفع پتہ کی بن گیا؟ مفعول فی۔ فتح کے ساتھ ہے نصب کی حالت میں، کسرہ کے ساتھ ہے جر کی حالت میں۔ یار کو گال بھی سمجھ آئی جی؟ یہ جو میں نے ترجمہ کیا ہے رفعن کا، اس سے پتہ چلا یہ کیا بن رہا ہے؟ مفعول فی۔ سمجھ آ گئی ہے؟ یہ رفعن نصبن جرن یہ حال بھی بنتے ہیں، کیا کہا؟ حال بھی بنتے ہیں۔ پھر اس وقت ان کو کہنا پڑے گا مرفوعین، منصوبین، مجرورین، کیونکہ حال تو صیغہ صفت ہوتا ہے، تو اس کو اس صورت میں کرنا پڑے گا۔ پھر ہمیں بالضمہ سے پہلے پتہ کیا نکالنا ہے؟ یوربان، اس کی جو ضمیر الف وہ ذوالحال، ترجمہ یہ ہوگا کہ یہ دونوں کو اعراب دیا جاتا ہے ضمہ کے ساتھ اس حال میں کہ مرفوع ہوں، فتح کے ساتھ اس حال میں کہ منصوب ہوں، اور کسرہ کے ساتھ اس حال میں کہ مجرور ہوں۔ یار سمجھ آئی ہے؟ تو میرے خیال میں ایک اور مفعول مطلق والا بھی ہے،
کون سا؟ اس وقت ان سے پہلے وہ یوربان کا مصدر نکالیں گے، پھر ترجمہ ہوگا مفرد منصرف سے ہی جمع مکسر منصرف، ان کو اعراب دیا جاتا ہے ضمہ کے ساتھ رفع کا اعراب، تو وہاں سنے ہی نہیں، ان کو اعراب دیا جاتا ہے فتح کے ساتھ نصب کا اعراب، ان کو اعراب دیا جاتا ہے کسرہ کے ساتھ جر کا اعراب۔ تو تین ترکیبیں یہ تینوں جامی نے لکھی ہوئی ہیں اور میں نے تینوں کے لحاظ سے ترجمہ بھی کر دیا ہے، آپ تینوں میں سے کوئی ایک کر دیں جی۔ پس مفرد منصرف اور جمع مکسر منصرف ضمہ کے ساتھ ہیں حالت رفع میں، رفع کی حالت میں، اور فتح کے ساتھ ہیں نصب کی حالت میں، اور کسرہ کے ساتھ ہیں جر کی حالت میں۔ جی آگے پڑھو۔ جمع المؤنث السالم بالضمۃ والکسرۃ، بس یہاں جمع مؤنث سالم کا اعراب بیان ہوا، پہلے جمع مؤنث سالم کی تعریف سن لیں۔ جمع مؤنث سالم سے مراد وہ جمع ہے جو الف اور تا کے ساتھ ہو، برابر ہے اس کا واحد مؤنث ہو یا اس کا واحد مذکر ہو، کوئی نہیں سمجھ آئی؟ اور یہ بھی برابر ہے کہ وہ جمع ہو حال میں یا جمع ہو اصل میں۔ یہ والی قید اس لیے گئی لفظ عرفات، یہ اصل میں تو جمع ہے عرفہ کی، لیکن اب یہ اس جگہ کا نام ہے، اب یہ جمع نہیں ہے، اصل میں یہ جمع ہے، اب جمع اس لیے دو تمیمیں کی ہیں کہ الف اور تا کے ساتھ وہ برابر ہے مذکر کا، وہ ہو جمع چاہے مؤنث، مذکر کی اس لیے مطلب عام، اس پہلی تمیم اس لیے کہ مرفوعات آ جائے، کیونکہ مرفوعات جس کی جمع ہے وہ مؤنث نہیں ہے، مرفوع ہے نا، منصوبات مجرورات، یہ جس کی جمع ہے وہ مؤنث نہیں ہے۔ اور یہ والی تعمیم کی ہے کہ برابر ہے کہ اب جمع ہو یا نہ، وہ عرفات کو اندر لانے کے لیے۔ بہرحال میں نے بتا دیا جمع کسے کہتے ہیں، جمع مؤنث سالم۔ اس کا اعراب یہ ہے کہ جناب حالت رفع میں ضمہ ہے، حالت نصب اور جر میں کیا ہے؟ کسرہ، یعنی اس کی حالت نصبی جو ہے وہ جری کے تابع ہے۔ یہ بھی سن لے کیوں، یہ ہے فرع، جمع مذکر سالم ہے اصل، اصل کے اندر حالت نصبی جری کے تابع ہے، کیونکہ وہاں حالت نصبی یا ما قبل کسرہ، یا ما قبل کسرہ نہ تو حالت جری آتی ہے، تو اصل میں جو ہے حالت نصبی وہ کس کے تابع ہے؟ جری، تو فرع کے اندر بھی ایسا کر دیا ہوں، اصل کے اندر کیوں ہے وہ جامی میں لکھا ہوا ہے جی۔ چلو جی، جمع مؤنث سالم ضمہ کے ساتھ ہے رفع کی حالت میں اور کسرہ کے ساتھ ہے نصب اور جر کی حالت میں۔ یہ جو جامی والا ہے یا چونکہ دھتناب کا قاعدہ ہے نا، جار مجرور اکثر کے متعلق، اکثر کے نزدیک متعلق کرتے ہیں کس کے؟ فعل کے، تو یہ دعوت سلامی والوں نے بھی اور جامی نے بھی یہاں بھی ضمہ سے پہلے جہاں دو ہیں وہاں یوربان اور جہاں ایک ہے وہاں یورب، جمع مؤنث سالم کو اعراب دیا جاتا ہے ضمہ کے ساتھ حالت رفع میں، اور اعراب دیا جاتا ہے کسرہ کے ساتھ حالت نصبی اور جری، یعنی وہ یہ نکالتے ہیں۔ چلو جی، غیر المنصرف بالضمۃ والفتح، بس اس میں بھی کچھ نہیں، غیر منصرف کا اعراب ہے۔ غیر منصرف کی تعریف آپ کو آتی ہے کہ جس میں 9 اسباب میں سے 2 ہوں یا 9 میں سے ایک ایسا ہو جو 2 کے قائم کا جی۔ یورب بالضمہ، اس کو اعراب دیا جاتا ہے ضمہ کے ساتھ حالت رفع میں، اور اس کو اعراب دیا جاتا ہے فتح کے ساتھ حالت نصب اور جی میرا الویکونا فیر ہے، یعنی اس کی حالت جری نصبی کے تابع، یعنی اس پہ کسرہ نہیں آتا، یاد ہو گیا؟ چلو بتاتا ہوں ٹھہر کے کسرہ کیوں نہیں آتا۔ چلو جی، اور غیر منصرف کو اعراب دیا جاتا ہے ضمہ کے ساتھ حالت رفع میں، اور غیر منصرف کو اعراب دیا جاتا ہے فتح کے ساتھ حالت نصبی اور جری جی میں۔ پڑھے ابو کا اخو کا حمو کی و حنو کا وفو کا وزو مال مضافۃ الی غیر یا المتکلم بالواو والالف والیاء۔ بس یہ 6 اسماء ہیں جی جن کو اسماء ستہ کہا جاتا ہے۔ میری طرف دیکھیں، ان کے لیے 4 قاعدے ہیں، اوپر 2 لکھی ہوئی ہیں، قافیے کے اندر کتنی لکھی ہوئی ہیں؟ 2 لکھی ہوئی ہیں، داتناب میں ہم نے کل آپ کو پڑھایا تھا 4 تھی، موحدہ، مکبرہ، مضاف، غیر کی طرف۔ یہاں متن میں 2 لکھی ہوئی ہیں، نمبر 1 مضاف ہوں، جی، نمبر 2 یا متکلم کے گئے۔ غیر کی طرف۔ آپ کہہ سکتے ہیں جی دوسریاں 2 کیوں نہیں لگائیاں؟ جی، جواب آدھا وہ مثالوں سے سمجھ آ رہی ہیں۔ ابو کا اخو کا یہ جو مثالیں ہیں ان میں یہ مکبرہ ہیں، ان میں یہ موحدہ ہیں۔ سوال توجہ کرنا، آدھا اے جڑیاں تو لائیاں نے یہ بھی تے سمجھ آ رہی ہیں، مضاف والی تے یا کے غیر کدھر اے بھی تے سمجھ آ رہی، گل سمجھ آئی؟ اس نے اس کا یہ جواب دیا اگر یہ جو 2 میں نے لگائی ہیں نہ لگاتا، یہ سمجھ آ رہی تھی، پھر یہ لگنا تھا کہ ان کا جو اعراب ہے واو الف یا،
یہ اس وقت ہے جب یہ مضاف ہو کاف کی طرف. سنے نہیں نہیں سمجھ آئی کیونکہ اتنے کاف جی لکھا ہے. حالانکہ یہ نہیں ضروری کہ کاف کی طرف مضاف ہو تو پھر ہے جس کی طرف بھی مضاف ہو یا کو چھوڑ گئے. اس واسطے یہ دو قیدیں لگائی ہیں اگرچہ سمجھ آ رہی ہیں. جی توجہ ہے میرے حال ویکھنا جی. جی یہ میں نے آپ کو پہلے پڑھا دیا ہے کہ اسماء ستہ کے لیے کتنی شرطیں ہیں جی؟ 4. کب شرطیں ہیں؟ جب اعراب ان کا واو الف یا لانا ہے. پہلی شرط کیا؟ مواحدہ ہوں. اگر یہ نہ پائی جائے پھر تثنیہ جمع ہو گئے تو اعراب جناب تثنیہ جمع ہوگا. دوسری شرط کیا ہے جی؟ مکبرہ ہو. مکبرہ کا مطلب ہے مصغر نہ ہو. اگر مصغر ہوں گے تو اعراب پہلا جی اخین اخین اخین. اور اگر یہ مضاف نہ ہو تو پھر بھی اعراب پہلا ابن ابن ابن. اگر مضاف ہو جائیں یا کی طرف تو اعراب تقدیری ابی ابی ابی. چلو جی. ابو کا اخو کا حمو کے ہنو کا وفو کا وزوم عالی مثال میں کہ مضاف ہو یا متکلم کے غیر کی طرف. جی ان کو اعراب دیا جاتا ہے واو کے ساتھ حالت رفعی میں اور الف کے ساتھ حالت نصبی میں اور یا کے ساتھ حالت جری میں. جی آگے پڑھ. المثنى وکلا مضافا الى مضمر واثنان واثنتان بالالف والیاء. جی توجہ جی. مثنیٰ 1 کلا 2 اثنان اثنتان 3. ان کا اعراب بتایا کہ حالت رفع میں الف کے ساتھ حالت نصبی جری میں یا کے ساتھ. سمجھ آ گئی ہے؟ یہ میں نے آپ کو صبح بھی پڑھاتے داتو نو بھی پڑھاتے ہوئے کہا تھا کہ کلا اور اثنان اثنتان یہ مثنیٰ نہیں ہے. کلا اور اثنان اثنتان بھئی سمجھ آئی ہے؟ یہ مثنیٰ لگ گئی سمجھ. کیونکہ جناب مثنیٰ وہ ہوتا ہے جس کا مفرد ہو اور اس کے آخر میں الف نون لگاؤ. یہ جو کلا ہے اس کا تو مفرد ہی نہیں ہے. پتہ نہیں میں نے کیا کہہ دیا. اسی طرح اثنان اثنتان اس کا بھی مفرد نہیں ہے. اس کا بھی ہاں یہ ہے کہ ان دونوں کی تثنیہ اور معنی تثنیہ والا تھا اس لیے ہم ان کو لاحق کر دیا اس کے ساتھ. ان کو کہتے ہیں ملحقات تثنیہ. کلا کا ذکر ہوا کلتا کی نہیں ہوا. صبح بھی بتایا تھا وہ فرع ہے یہ اصل ہے. اصل کا ذکر آنے سے فرع کا ذکر مطلب بے نیازی ہو جاتی ہے. اور اثنان اثنتان کا معاملہ ہو رہا ہے وہ اسماء عدد ہے. توجہ ہے تھوڑی. تو مثنیٰ کے اعراب الف یا کے ساتھ ہے بغیر شرط کے. اثنان اثنتان کا اعراب الف یا کے ساتھ ہے بغیر شرط کے. لیکن کلا کا یہ اعراب الف یا کے ساتھ شرط کے ساتھ. شرط یہ ہے کہ یہ مضاف ہو کدھر جی؟ ضمیر. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا صبح بھی اگر ظاہر کی طرف مضاف ہوگا تو اعراب کیا ہوگا؟ تقدیری. جی گل کوئی سمجھ آئی؟ یہ شرط لائی ہے ضمیر کی طرف مضاف ہو. یار اتنے ہی کدھر گئے ہو. چلو یہ بھی نویں گل سن لو. نویں تو مراد ہے سویر تو علاوہ. اے کیوں قید لائی ادھر ہو ادھر تقدیری کیوں ادھر؟ ایک ہوتا ہے اصل ایک ہوتا ہے خلاف اصل. تو سنے ہی نہیں یار. نہیں سمجھ آئی لگتا ہے. کیا کہا جی؟ ایک ہوتا ہے اصل اور ایک ہوتا ہے خلاف اصل. توجہ ہے. ایک ہے کلا کا لفظ ایک ہے کلا کا معنی. کلا کا جو لفظ ہے وہ تقاضا کرتا ہے اعراب. ادھر جامی پکڑاؤ جی جلدی جلدی. توجہ جی. کلا کے ہیں دو اعتبار. ایک ہے اس کا لفظ ایک ہے اس کا معنی. اس کا لفظ تقاضا کرتا ہے کہ اعراب بالحرکت آئے. کیا ہے جی؟ اور اس کا معنی تقاضا کرتا ہے اعراب بالحرف آئے. کیونکہ معنی تثنیہ والا ہے لفظوں میں تو یہ مفرد ہے. ہم نے کلا کے اندر دونوں اعتباروں کی رعایت کی. جب ہم اسے مضاف کریں گے ظاہر کی طرف توجہ کرنا. یہ کلا ہے مضاف ہے کدھر؟ ظاہر کی طرف. اب دیکھنا ذرا یہ اصل ہے ظاہر ہے اصل ہے. جب یہ مضاف ہو ضمیر کی طرف یہ ضمیر فرع ہے. ہو گئے نا یاد؟ جب یہ مضاف ہو ظاہر کی طرف تو یہ اصل ہے. ہم نے اس کے لفظ کی رعایت کی کیونکہ اس کا لفظ جو ہے یہ اصل ہے. یہ دیا جائے گا اعراب بالحرکت اور اعراب بالحرکت بھی اصل ہے. سنیا نہیں
یہ مضاف ہو کدھر ظاہر کدھر ظاہر اصل اب رعایت کریں گے لفظ کی اعراب کیڑا دواں گے حرکت کیونکہ وہ اصل ہے مضاف ہو کدھر ضمیر کدھر ضمیر فرع ہے اعراب دواں گے بالحرف کیونکہ وہ بھی فرع ہے فرق کتنا اعراب بالحرکت تقدیری ہوگا اعراب بالحرف لفظی ہوگا کوئی سمجھ آئی جے کہ نہیں آئی چلو جی مثنیٰ اور قلع اس حال میں کہ مضاف اور ضمیر کی طرف وسنان وسنتان اس کو اعراب دیا جائے گا سب تینوں کو اعراب دیا جائے تینوں گا کو اعراب دیا جائے گا الف کے ساتھ حالت رفیع میں جی اور چل یا چل کے ساتھ حالت نصبی و جری میں جی جمع المذکر سالم و علو و یشرون و خواتها بالواو والیاء جی اس میں کچھ بھی نہیں جمع مذکر سالم ایک اولو دو عشرون تین میں نے صرف بتایا تھا اولو جمع مذکر سالم نہیں جمع مذکر سالم وہ ہوتا ہے جس کا مفرد ہو اس کے لفظ ہے اولو کا مفرد ہے کون ذو اور عشرون کا تو مفرد ہے ہی نہیں ہم نے دلیل دی تھی کہ عشر اس کا مفرد نہیں بنتا اچھا ان کا اعراب ہے جناب حالت رفیع واو کے ساتھ حالت نصبی جری یا ما قبل کسرہ کے ساتھ چلو جی جمع مذکر سالم علو اور عشرون اور ان کے اخوات ان کو اعراب دیا جائے گا واو کے ساتھ حالت رفیع میں اور یا کے ساتھ حالت نصبی اور جری میں جی آگے پڑھیں التقدیر فيما تعذر كعسا وغلام مطلقا او استثقل كقاد رفعا وجرا ونحو مسلمي رفعا واللفظي فيما عداه جی توجہ نہ سننا جی اے مشین پتہ نہیں کتے لگی ہے مائیں بہرحال دیکھو اللہ اکبر اعراب کی اقسام کے بیان سے فارغ ہو گئے اعراب کی اقسام کی جگہوں کے بیان سے بھی فارغ ہوئے بھئی جگہ بھی پڑھ لی اور اعراب کی اقسام بھی پڑھ لی کچھ نہ کچھ تو پڑھی ہے نا اب شروع ہو رہے اعراب لفظی اور اعراب تقدیری کی جگہوں کے بیان میں یہاں سے کیا بیان کرے گا اعراب اور ان کی طرف اشارہ ہو گیا ہے اعراب لفظی تقدیری کی طرف او لفظاً او تقدیراً پیچھے کہ مورب کا آخر بدلتا ہے لفظاً او جی سمجھ آگئی اعراب تقدیری کی جگہ تھوڑی ہیں اس لیے پہلے اسے بیان کیا اعراب لفظی کی جگہ زیادہ ہیں اس لیے بعد میں اس کو بیان کیا پا جی سمجھ آئی ہے انہوں آندے ہوندے نے اختصار کے پیش نظر جیڑی شاید تھوڑی انہیں بیان کر دو وڈی جیڑی بہتی ہوتی والی اشارہ کر دو جی سننا ذرا اعراب تقدیری آنے کے سبب پہلے سنے دو ہیں نہیں آپ سن نہیں رہے اعراب کے آنے کے دو سبب ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلا سبب جناب یہ ہے کہ کوئی بھی اسم ہے اس کے اندر اعراب لفظی کا ظہور ممتنع ہو دوبارہ کہہ رہا ہوں کتنے سبب ہے تقدیری کے نمبر ایک اعراب لفظی کے ظہور کا ممتنع ہونا اور نمبر دو اعراب لفظی کے ظہور کا ثقیل ہونا یہ دو سبب ہیں جہاں یہ دو میں سے کوئی ایک پایا جائے گا اعراب تقدیری یاد ہو گیا ہے اچھا پہلا سبب کیا تھا لفظی اعراب کے ظہور کا دوسرا کیا ہے لفظی اعراب کے ظہور کا ثقیل اب پہلا سبب جو ہے وہ دو اسموں میں پایا جاتا ہے ایک 13ویں قسم نحمیر علی اور ایک 14ویں ان دونوں میں اعراب لفظی کا ظہور کیا ہے لہذا دونوں میں تقدیری اچھا دونوں اسموں کی تینوں حالتوں میں ظہور ممتنع لہذا پھر تینوں حالتوں میں تقدیر اچھا جو دوسرا سبب بیان کیا اعراب لفظی کے ظہور کا ثقیل ہونا یہ بھی دو اسموں میں ہے لیکن ایک ہے مطلب 15ویں ایک ہے 16ویں 15ویں کی تینوں حالتوں میں نہیں دو حالت جری میں لہذا دو میں تقدیری اچھا جو 16ویں ہے اس کی ایک حالت ہے لہذا وہاں ایک میں تقدیری ہے جی یہ میرا انداز ہے یہ بیان کرنے کا سمجھ آئی کہ نہیں آئی وہ آئی جی میں کیا ہوں میں ترجمہ کرنا ہے جی توجہ نا میرا دیکھ رہا ہے جی میرا اس میں مقصورہ کے آخر میں کون ہوتا ہے تو الف دے اتے حرکت نہیں آ سکتی ممتنع ہو گیا جی وہ ایک گیا ایک گیا ایک ہم نے پڑھا دیا غلامی توجہ کرنا یہ دو اسم نے اساں اعراب پڑھنا ہے غلام دا کدا غلام دا تے او دے اوتے ممتنع ظہور کیونکہ یاد ما قبل ہون دے کسرہ تے پہلا آ گیا ہے ہن اعراب کیویں لائیں گا یا دی کسرہ ہے ہن جائے گا رفع ہے رفع آ نہیں سکدا کیونکہ یا دی کسرہ ہے یہ تو میں نے پڑھا دیا ہن آ کے جی مرر تو بھی غلامی با دی وجہ نال آ گیا ہے اسی ہم با دی وجہ نال یا دی وجہ نال دلیل ہے کہ یا پہلا آئی ہے با بدوں آئی ہے لگی کہ نہیں لگی تے رہا وہ پچھلے دو جنہ چ ثقیل ہے وہ تینوں ثقیل ہو جڑا ظاہر ہے جڑے پڑھن والوں پتہ لگ جائے گا ثقیل ہے
ضمہ ثقیل ہوتا ہے یہاں پہ کسرہ بھی ثقیل ہے لیکن نصب ثقیل نہیں، اور او جڑا اتنے واو ثقیل ہے میں پڑھنا مسلمو یا میرے تیرے واسطے پاویں ہوے یا نہ ہوے عرب والے واسطے ثقیل۔ چلو جی تقدیری اعراب اس اسم معرب میں ہوگا۔ ہاں یہ بھئی ابھی سبق چھوڑ گیا دوبارہ، مطلب فی ما سے مراد اس میں معرب جے اگے تعذرہ تو بعد بڑا کچھ مقدر ہے، فی ہی مقدر، ظہور الاعراب مقدر، وہ فاعل فل جو بھی ہے۔ چلو جی دوبارہ تقدیری اعراب اس اسم معرب میں ہوگا جس اسم معرب میں لفظ اعراب کا ظہور ممتنع ہو۔ جی اے اویں جی میں پڑھیا ہے۔ جیسا چلو جی او دی مثال پہلے اگلا جا رہا ہے یا تقدیری اعراب آگے جان اس اسم معرب میں ہوگا جس اسم معرب میں لفظ اعراب کا ظہور ثقیل ہو۔ بھی بس ختم ہوا ہے، ہن ہی مثالہ پڑھن لگے ہیں۔ او دی مثال معرب دی جس میں ظہور ممتنع دو نے آسان اور کہ اس حال میں کہ مطلق ہے کہ مطلب تینوں میں جو تقدیری ظہور اعراب لفظی کا ممتنع تینوں میں تقدیری۔ او دی مثال کہ جس میں ظہور کی ہے کی مثال ہے کاذن کی مثال ہے، دو حالتوں میں رفیع اور جی ایک اور مثال اس کی، لیکن ایدہ عطف کاذن تے نہیں کرنا، کاذن تے کرنا ہے، اینو پڑھنا نحوو کی پڑھنا ہے اس واسطے کوئی بندہ یہ نہ کہ کی نواں لیندا ہو نحوو رہن دیندا و نحوی کی و مسلمیہ تے عطف سیدھا کردہ کاذن تے جویں غلامی دا کیتا ہوا سن تے تو سنے ہی نہیں، انہیں کہ انہیں نواں نحوو لیا کے اے دسیا ہے کاذن وچ جڑا تقدیری ہے وہ اور ہے، مسلمیہ وچ جڑا تقدیری ہے وہ اور ہے، اوتھے تقدیری ہے حرکت ایتھے تقدیری ہے حرف تے پیچھے غلامی تے آسان وچ اکو ہی سی تاں اوتھے دوبارہ نہیں آندا۔ او بھائی لگی جے دوبارہ کر ترجمہ ٹائم تھوڑا اعراب تقدیری۔ تقدیری اعراب اس اسم معرب میں ہوگا جس اسم معرب میں لفظ اعراب کا ظہور ممتنع ہو، یا تقدیری اعراب اس اسم معرب میں ہوگا جس اسم معرب میں لفظ اعراب کا ظہور ثقیل ہو، جی اس اسم معرب کی مثال جس میں لفظ اعراب کا ظہور متعذر آسن اور غلامی کی مثال میں اس حال میں مطلقاً ہو۔ میں کیوں کہہ رہا ہے مطلقاً ہے مطلقاً اس کی مثال اس کی مثال جس میں دونوں نال چلو جی میں لفظ اعراب کا ظہور ثقیل و قادن کی مثال ہے حالت رفیع اور جری میں جی، اور مسلمیہ کی مثال حالت رفیع میں قادن کی مثال ہے۔ جی سمجھ آ گئی ہے۔ تو مطلقاً یہ حال ہے، اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ دونوں کی طرف لوٹ رہی ہے لیکن بدل کے طریقے پر، سمجھ آئی ہے، دونوں کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے بدل کے طریقے پر۔ او بھائی لاگی جے چلو جی واللفظی فیما عداہ سمجھ لاگی جے میرا لکھنا ہے جی توجہ ہے۔ تو یہ میں نے پہلے بیان کر دیا اعراب لفظی اس اسم معرب میں ہوگا جو ان چار کے علاوہ ہے۔ ترجمہ کر لفظ اعراب اس اسم معرب میں ہوگا جو ان چار کے علاوہ ہے۔ آگے پڑھ غیر المنصرف ما فيه اللتان من 9 او واحدة منها تقوم مقامهما وهي شعر عدل ووصف وتانيث ومعرفة وعجبة ثم جمع ثم تركيب والنون زائدة من قبل الف ووزن فعل وهذا القول تقريب۔ جی توجہ ہے، غیر منصرف وہ اسم معرب ہے جس میں 9 علتوں میں سے 2 علتیں ہوں یا 9 میں سے ایک ایسی علت ہو جو 2 کے قائم مقام، وہ 9 علتیں اوپر شعر کی صورت میں لکھی ہیں، عدل وصف تانیث معرفہ عجمہ ثم جمع ثم، مطلب یہ پھر جو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے وہ ہوگی تو یہ ہوگی، یہ صرف وزن شعری کے لیے آیا۔ جمع ترکیب نون اس حال میں کہ نون سے پہلے الف زیادہ ہو، نون سے اس میں یہ بتایا ہے کہ زیادہ دونوں ہوں گے لیکن نون پہلے ہوگا، الف پہلے ہوگا اور وزن فعل ہیں۔ جی آگے جا رہا ہوں۔ ھذا القول تقریب، یہ قول تقریبی ہے، اس کے 2-3 مطلب ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ یہ جو غیر منصرف کی 9 علتیں ہیں ان کو شعر کی صورت میں بیان کرنا یہ یاد کرنے کے زیادہ قریب ہے، کیونکہ نثر کی صورت میں جو ہے اتنی جلدی یاد نہیں ہوتی جو نظم کی صورت میں یاد۔ ایک مطلب ہو گیا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ کہنا کہ 9 علتیں ہیں یہ قول حقیقت کے قریب ہے، مطلب درستگی کے قریب ہے۔ کیا ہے تقریب دا کی معنی دوجا درستگی کے، کیونکہ کئیاں نے آکھیا 11 نے، کئیاں نے گھٹ آکھیا، لیکن 9 کہنا اے درستگی کے زیادہ۔ اور ایک مطلب یہ ہے کہ یہ قول تحقیقی نہیں ہے، تقریبی ہے، حقیقت کے قریب، کیونکہ یہ مطلب یہ نکلنا ہے ہر ایک علت ہے، 9 جو ہر ایک نو کی کہنا علت، حالانکہ غیر منصرف دی ہر ایک علت نہیں ہے، 2 علتاں نے کم از کم۔ بھئی اگر ہر ایک نو علت کہو گے جتنے ایک پائی جائے انہوں غیر منصرف پڑھو، نہیں سمجھ آئی، اس کو کیا پڑھو؟ تو ایسا تو نہیں ہے، لہذا حقیقت میں غیر منصرف کی علتیں یا 2 ہے یا ایک ایسی ہے جو 2 کے قائم۔ چلو جی
غیر منصف وہ اس میں معرب ہے جس اس میں معرب میں 9 میں سے 2 علتیں ہوں یا 9 میں سے ایک ایسی علت ہو جو 2 کے قائم مقام ہو، اور وہ 9 علتیں، اور وہ 9 علتیں شعر میں عدل اور وصف اور تنیث اور معرفہ اور اجمع پھر جمع پھر ترکیب اور تو نون پھر رہ دے پائیں جمع ترکیب اور نون ہے اس حال میں کہ نون سے پہلے الف زیادہ ہو اور وزن فعل ہے، اور یہ قول تقریبی ہے، زیادہ زیادہ نہ تقریبی ہے، اور یہ قول تقریبی ہے، درستگی کے زیادہ قریب ہے، جی۔ یہ قول تو مراد ہے ان کو شعر کی صورت میں لانا یاد کرنے کے قریب ہے، یہ قول تقریبی ہے تحقیقی نہیں ہے۔ یار میں ساری باتیں نہیں بیان کر رہا، کچھ میں چھوڑ رہا ہوں، اب ٹائم تھوڑا میرے پاس، چلو جی۔ مثل عمر و احمد و طلحہ و زینب و ابراہیم و مساجد و معد کرب و عمران و احمد۔ جی یہ مثالیں دی ہیں 9 علتوں کی، 9 علتوں کی مثالیں، 9 علتوں کی مثال، 9 علتوں کی عمر وغیرہ 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 سے یہ مثال ہے۔ عمر یہ پہلے کی، عامر وصف، طلحہ تنیث ہے، زینب یہ بھی تنیث ہے، وہ لفظی و معنوی، ابراہیم اجمع ہے، مساجد مادی کرب۔ یار سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ توجہ کرنا، طلحہ تو بعد زینب جو مثال ہے یہ معرفہ کی ہے، آدھی مثال ہے، حالانکہ طلحہ کے بعد کوئی اور مثال بھی معرفہ کی آ سکتا تھا، لیکن انہیں طلحہ تو بعد مثال معرفہ دی زینب دیتی، دسن واسطے تنیز دیاں قسمہ بھی 2 ہیں، لفظی اور معنوی۔ جی ترجمہ ہو کر دو جی۔ اسباب اتساع کی مثال عمر اور احمر اور طلحہ اور زینب اور ابراہیم اور مساجد اور معد۔ جی آگے پڑھ، آگے پڑھ، ہو گیا حکم حکم ہو۔ اللہ کثرت ولا تنوین۔ بس قاعدہ سن لو، قاعدہ سن لو، یار ٹائم تھوڑا جی۔ جملہ اسمیہ پہ جو ان آتا ہے، جملہ اسمیہ پہ وہ مخففہ من المثقلہ ہوتا ہے۔ لا کثرت ولا تنوینہ جملہ اسمیہ ہے، اس کے شروع میں ان آیا ہے، یہ مخففہ من المثقلہ ہے۔ اس کی مثال اذان میں بھی ہے، اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اس کی مثال قرآن میں بھی ہے، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ توجہ ہے، یہ لا کثرت ولا تنوین وہی ہے جو تم نحمیر میں پڑھتے ہو، لا حول ولا قوت۔ 5 طریقوں سے اسے پڑھنا جائز ہے۔ غیر منصرف کا حکم یہ ہے کہ اس پہ کسرہ اور تنوین، یار بولو تو صحیح، کیا کہا جی؟ یاد ہو گیا ہے کیا حکم ہے؟ غیر منصرف اور تنوین نہیں آتی۔ لاگی جے سمجھ، لیکن یہ جو غیر منصرف کا حکم ہے نا وہ اس لحاظ سے ہے کہ یہ 2 علتوں پر یا ایک ایسی پہ جو 2 کے کم مشتمل ہوتا ہے۔ لاگی جے غیر منصرف کا یہ حکم ذاتی نہیں ہے، وہ علتوں کے لحاظ سے ہے۔ لاگی جے سمجھ، او بولو تو صحیح۔ اچھا کثرت تنوین کیوں نہیں آتی؟ غیر منصرف فعل کے مشابہ ہے، 2 لحاظ سے، مطلب 2 فریتوں کے پائے جانے کے لحاظ سے، 2 لحاظ سے فعل فرع ہے، 2 لحاظ سے یہ فرع ہے۔ یہ بھی فرق ہے۔ سنا نہیں انہوں نے؟ مصدر جو فعل ہے نا، فعل یہ کس سے بنتا ہے؟ مصدر سے۔ مصدر اصل ہوا، فعل فرع۔ اچھا کبھی فعل ایسا نہیں ہوگا جس کا فاعل نہ ہو، پتہ چلا فاعل اصل ہے، فعل پہلے فاعل ہوتا ہے پھر فعل ہوتا ہے، 2 لحاظ سے فعل کیا ہوا؟ فرع ہوا۔ اسی طرح غیر منصرف جس میں 2 علتیں ہوگی، 2 تو ہوگی نا، وہ جڑی ایک وکھائیں گا ایک کہیں گے وہ بھی 2 نے، تو وہ بھی 2 لحاظ سے فرع ہوگا۔ عدل علم، عدل فرع او دی جتوں نکلے ہے، علم فرع غیر علم کی، جب یہ 2 لحاظ سے فرع ہے تو وہ بھی 2 لحاظ، یہ اس کے کیا ہوگا؟ مشابہ۔ تو جو چیز اس پہ مانا وہ اس پہ مانا، نہ تنوین ادھر نہ ادھر، نہ جار نہ جار۔ جی ترجمہ۔ اور غیر منصرف کا حکم یہ ہے کہ غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین داخل نہیں۔ جی آگے پڑھ، آگے پڑھ۔ ويجوز صرف للضرورت او للتناسب۔ جی توجہ، ٹائم تھوڑا پڑھ دے، مثال پڑھنی ہے ثلاث وغلالا۔ بس مینوں بھی ٹائم تھوڑے میں نے وعدہ کیا تھا لیکن اب بھی پھر بیان نہیں ہوگا۔ غیر منصرف کا منصرف ہونا یجوز جائز ہے، ضرورت کی وجہ سے، مناسبت کے لیے۔ پہلا حصولی ہے، دوسرا تحصیلی ہے، تو وہاں سنیا ہی نہیں، کیونکہ مناسبت ادو ہونی ہے جدو تو ہم منصرف پڑھنا ہے، تے ضرورت تہاڈی پہلے ہی ہونی ہے۔ یار کوئی سمجھ بھی آئی؟ ہن اے دے تے بھی بڑا کچھ ہے، لیکن کئی نحوی کئی استاد ایسے ہوتے ہیں، نام نہیں میں لے رہا، ان سے پوچھیں نا تو وہ کہتے ہیں ہم اتنا بیان کر کے چلے جاتے ہیں۔ مشہور مثالیں ہیں، ضرورت کی مثال نہیں دی، وہ مشہور مثال ہے صبت علیہ مصائب لو انہا سرن لیالیا۔ یہاں 2 جگہ پہ غیر منصرف آیا، ایک مصائب اور ایک لیالین، دونوں جگہ پہ ہم نے اس کو کیا پڑھا؟ منصرف۔ اور ہمارے پاس یہاں ضرورت ہے، ضرورت، شعر کا وزن ٹوٹ جاتا ہے، لیکن شوق ہوئے نا کہنوں دعوت اسلامی والوں نے ماشاء اللہ وہ لکھا ہوا ہے کہ اس کا وزن کیا ہے؟
اگر منصرف پڑھیں تو وزن نہیں رہتا، غیر منصرف پڑھیں تو وزن رہتا ہے۔ تو وہاں سنیا کوئی نہیں۔ اسی طرح ایک شعر ہے، اعید ذکر نعمان لنا ان ذکرہ المسک ما کررتہ یتدوع، یہاں بھی ایک لفظ ہے نعمان، غیر منصرف ہے لیکن اگر منصرف پڑھیں گے تو وزن نہیں رہتا، غیر منصرف پڑھیں گے وزن باقی رہتا ہے۔ تو اس کے اوپر بھی دعوت اسلامی والوں نے لکھا ہے کہ اس شعر کا وزن کیا ہے، اور غیر منصرف پڑھنے کی صورت میں رہتا ہے، منصرف پڑھنے کی صورت میں وہ بولو تو صحیح پائی وہ لگی جے۔ ایک اور بھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں، لیکن یہاں پورا نہیں لکھا ہوا، بشیر نذیر ہاشمی مکرم، آگے الفاظ ہے وہ یہاں پورے شعر نہیں لکھا۔ اس کے اندر بھی جو اس شعر کا وزن ہے وہ دعوت اسلامی والوں نے لکھا ہوا ہے، غیر منصرف پڑھیں گے تو رہے گا، منصرف پڑھیں گے تو ٹوٹے گا، الٹ کہہ دیا لگتا ہے، غیر منصرف پڑھیں تو ٹوٹے گا، منصرف پڑھیں تو رہے گا، تو وہ بھی لکھا ہوا ہے دعوت اسلامی والوں نے۔ پائی سمجھ آئی؟ لیکن یہ چلو جی یہاں 3 شعروں میں تو تم کر لو گے کیونکہ لکھا ہوا ہے، اگر اس کے علاوہ ہو جائے جیسے آپ پڑھتے ہیں ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمرا، کئی پڑھتے ہیں وعن عمرین، پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمرا، نہیں یار عمرین نہیں پڑھتے کہیں، ایک منٹ پڑھتے ہیں کہیں یار، نہیں پڑھتے ہیں وعن علی وعن عثمان، تو کئی پڑھتے ہیں، میں کہ کیوں پڑھتے تھانوں کیا پتہ ہے بے شعر دا وزن کی ہے، یا تے تھانوں پتہ ہوئے شعر دا وزن کی ہے، پھر تسی فٹ کرو جے غیر منصرف پڑھیے تے ٹوٹدا ہے، منصرف پڑھیے تے نہیں ٹوٹدا، تاں پڑھو نا۔ ایک پورا علم ہے جس کو علم عروض کہتے ہیں، یار کوئی سمجھ آئی جے؟ پیر نصیر الدین کو یہ علم بہت آتا تھا، سمجھ آئی جے کہ نہیں آئی؟ پڑھانا اور ہے، آنا اور ہے، کوئی نہیں لگی سمجھ؟ ٹائم تھوڑا ہے جی، تو میں یہ بات بتانے لگا ہوں، یجوز یہ ممکنہ عامہ ہے، جنہوں نے آکھیا جی مقید ہے بجانب وجود، میرا خیال تو یہ مطلب ہوگا کہ اس کا غیر منصرف ہونا ضروری نہیں، تو سنیا ہی نہیں، اس کا غیر منصرف ہونا ضروری نہیں ہے، ممکنہ توجہ یار، اے یجوز امکان عام مقید بجانب وجود ہے، اور امکان عام مقید بجانب وجود وہ ہے جس میں ضرورت کا سلب جانب مخالف سے ہوتا ہے۔ ہن ایک ہے منصرف ہونا، ایک ہے منصرف نہ ہونا، اسم ایک شے ہے، وہ دو جانباں نے، منصرف ہونا منصرف نہ، اے جانب مخالف ہے، اے جانب موافق ہے، ایتھے ضرورت دا سلب ہو گیا، ایتھوں معنی بنے گا اے اسم دا، یعنی او جڑا ہے او دا غیر منصرف ہونا ضروری رہا، منصرف ہونا وہ ضروری ہو یا نہ، ضروری ہے ضرورت کی وجہ سے اور ضروری نہیں مناسبت کے لیے، یہ بھی میں نے بیان کر دیا جی۔ چلو جی، اور جائز ہے غیر منصرف کو منصرف پڑھنا ضرورت کی وجہ سے یا مناسبت کے لیے؟ جی پہلی صورت میں جائز نہیں ہے، پہلی صورت میں واجب ہے، لگی کہ نہیں؟ ہاں جی، یہ تو بچنا ہی تو ایک ہے، غیر منصرف کا منصرف ہونا ممتنع نہیں ہے، جامی نے چھوٹا کر نکالا، غیر منصرف کا منصرف ہونا ممتنع نہیں ہے، اگے وہ منصرف ہونا جڑا ہے نہ الٹ کہہ رہا، غیر منصرف کا منصرف ہونا ممتنع نہیں، ہن اگلی بات ہے منصرف ہونا واجب ہوئے پاویں جائز ہوئے، اور ضروری ہوئے پاویں جائز ہوئے، لگی کہ نہیں؟ ضرورت کی وجہ سے یا مناسبت کے لیے، جی او دی مثال جڑا مناسبت کے لیے ہے، سلاسلوں، یہ سلاسلن یہ منصرف پڑھا گیا مناسبت کے، یار بول دے مناسبت کے لیے، وجہ نہیں پائی جان، مناسبت کے لیے، تاکہ اغلال کے مناسب ہو جائے، تو مناسبت کی وجہ کمے گا تو کی پہلے مناسبت پائی جا رہی، پہلے تو مناسبت نہیں، ایک غیر منصرف ایک منصرف، جی اگے جی۔ وما یقوم مقامہما الجمع والتانیث، وہ علت جو اکیلی دو کے قائم مقام ہے وہ ایک ہے جمع اور ایک ہے تنیس کے دو الف، لیکن تنیس کے دو الف وکھرے وکھرے، یہ نہیں پہ کٹھے ہون دے پھر ایک دو دے قائم مقام ہے، یہ سن رہے ہو؟ علی مقصورہ کلہ دو دے قائم مقام، علی ممدودہ کلہ دو دے قائم مقام، لگی ہے؟ کیونکہ پیچھے کہا گیا ہے کہ غیر منصرف وہ جس میں دو ہوں یا ایک ایسی جو دو کے قائم، انہیں سانوں دسے وہ کیڑی ہے جڑی کلی دو دے قائم، کنیاں نے ہو؟ ایک جمع علی مقصورہ اور وہ علت، اور وہ علت جو دو کے قائم مقام ہو، جمع ہے جمع ہے اور تانیث کے دو الف تے ہیں، وکھرے وکھرے ہیں، چل
فالعدل خروج عن صيغته الاصليه تحقيقا جلدی کروں پڑھنے جلدی کر ہے میری نماز نہیں دی ہے ٹائم تھوڑا میرے دیکھو عدل دی تعریف ساری میں سویرے پڑھائی ہے میں وہ گل جڑی سویرے کی تھی وہ نہیں کراں گا توجہ ہے تہاڈی اسم کا اپنے اصلی سیغے سے نکلنا ہے میں وہ کل سویر والی گل نہیں کراں گا معرف کا مقصد معرف کو اگر بعد مادہ سے جدا کرنا ہو تو اینی کافی ہے وہ میں کر دیتی پھر بھی اگر یہ مقصد ہے جمی مادہ سے پھر جامی والی قیدہ لانیاں پینیاں نہیں عدل کی دو قسمیں تحقیقی تقدیری تعریفاں ویکھنیاں نے تے ساڈا ادھا والا سبق پچھلا ہاں جڑا سویرے پڑھایا وہ پڑھا دیتیاں نے سلاس مسلس اخر جمعہ جو میں کچھ بیان نہیں جے کرنا سلاس عدل تحقیقی جے تے دو دلیلاں چاہیدیاں نے منع دی اصل دے اوتے ایک منع صرف کے علاوہ وہ ہم نے سویرے پڑھا دی مسلس میں بھی دو چاہیے ایک منع صرف کے علاوہ منع صرف تو ہے منع صرف کے علاوہ سویرے پڑھا دی اخارو میں بھی دو چاہیے ایک منع صرف اور دوسری کے علاوہ وہ ہم نے پڑھا دی جمعہ میں دو چاہیے ایک منع صرف کے علاوہ سویرے ہم نے پڑھا دی کدے اتنے چاہیے دیا نے یہ اصل تے جی عدل تقدیری دی مثال دی عمارو عدل تقدیری وہ ہوتا ہے جس میں اس کے اصل پہ ایک ہی دلیل ہے کون غیر منصرف جی عمارو دا غیر منصرف ہونا دلیل نکلے ہے تے پھر ہاں فرض کر لیا اتھوں نکلے ہے فرض کر لیا ہے جی اگے جا رہا ہوں ایتھے نویں جڑی گل ہے وہ ہے بابی قطامی فی تمیمن کیا ہے جی ٹائم تھوڑا ہی بس یہ سبق مک جانے لگتا ہے اے بٹاؤ منٹ لاؤ جی توجہ ہے تہاڈی بس سبق ختم ہو جائے گا یار ہے یہ آخری بس پھر صحیح رات کو پھر آج انشاءاللہ عز و جل توجہ ہے نہیں میرے حال دیکھو میں نے ایک دن آپ کو پڑھایا تھا جب پڑھایا تھا نا یہ والا کہ اسم کیا مبنی اصل کے جو مشابہ ہونے کی صورتیں اس میں لگتا ہے کچھ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فعالی یہ چار طرح کا ہے کتنی طرح کا ہے چار طرح کا ہے نمبر ایک امر کے معنی میں کس کے معنی میں امر کے معنی میں جی ایک ہو گیا ہے تو میں نیچے لکھوں گا نہیں نمبر تین مصدر معرفہ کی کے معنی میں جی نمبر تین اعیان مؤنثہ کی صفت یار نہیں لگی نمبر چار اعیان مؤنثہ کا علم جی میں نے لکھ دیا فعال کتنی طرح کا ہے چار طرح کا ہے 2 3 4 توجہ ذرا کرنا ان تین کے اندر کوئی اختلاف نہیں کہ یہ مبنی ہے مبنی ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ان تین میں تمیم والے حجاز والے کہتے ہیں یہ مبنی ہے حجاز والے اسے بھی کہتے ہیں مبنی ہے اور ٹوٹل یہ سارا یعنی حجاز والوں کے لیے چاروں مبنی چاروں کے اندر حجاز والوں کا یہی فتویٰ ہے کہ یہ چاروں کیا ہے جی میں نے کہہ دیا یہ جو چوتھا ہے نا اس کی بنی تمیم والے دو صورتیں بناتے ہیں جی ایک را والا بغیر را یا کوئی سمجھ آئی ہے والا جی ہداری یہ را والا ہے اور قطامی غلابی را کے بغیر جی قطام غلاب وغیرہ را کے بغیر ہے تمیم والے کہتے ہیں یہ والا جو ہے نا اور چوتھے کا یہ مورب غیر منصرف ہے یار کوئی گل سمجھ بھی آئی میں پہلے ایک لفظ کہہ کے آؤں یہاں تک تو سارے مبنی مانتے ہیں تمیم حجاز اور انہوں حجاز والے اندر مبنی ہے یہ نہیں ہے سارا مبنی ہے صرف رولا بنی تمیم والوں کا وہ بھی چوتھے میں اور چوتھے دیاں وہ دو بناتے ہیں را والا را کے جو بغیر ہے وہ دے رولا ہے انہوں آندے تمیم والے یہ مورب ہے غیر منصرف ہے وہ کوئی سمجھ آئی ہے اینو وہ بھی مبنی آندے ہیں رولا ایدے جے یار کوئی سمجھ آئی ہے کہ نہیں لگی توجہ ہے جامی پکڑاؤ جی وہ سمجھ آ گئی ہے اچھا یہ بھی سن لو ہن تمیم والوں کے نزدیک یہ مورب ہے غیر منصرف ہے سبب کنے نے دو نمبر ایک علم نمبر دو تنیس تو سنے نہیں میں کی کہہ رہا تے عدل کی لینا ہے یار انہوں سمجھ نہیں ہے میں کیا کہہ رہا اسی تے عدل پڑھن رہے ہیں تے عدل تے سبب ہی نہیں بنیا میں نے کیا کہا یہاں عدل ہے یار کی تو ستے پہ ہو جاگ دے پہ ہو عدل آیا ہے سبب نہیں بنا کی کہ میں توجہ کرنا یار توجہ توجہ ہے تھوڑی اے جڑا ہی نا جناب اے والا
را والے چ بھی دو سبب پائے جا رہے سن، ایک علم تے ایک تنیس ہو گیا. یہ تقریر جڑی میں کر لگا تمیم والوں کی ہے، کسی اور کی نہیں ہے. یہ تمیم والوں کے نزدیک میں بیان کر رہا ہوں جو کر رہا ہوں. اے جڑا را والا دو سبب اس میں بھی ہے. کیڑا کیڑا؟ کیونکہ یعنی مونسا کا علم ہے، علم آ گیا تنیز آ گیا. لیکن را والے کو تمیم والوں نے مبنی بنانا تھا تے اے دو سبباں نال مبنی نہیں سی بننا، مورب بننا ہی. کی بننا ہی؟ ہن انہاں کی کیتا؟ ایدے چ عدل نو فرض کیتا. کدے چ را والے چ کنو فرض کیتا؟ تاکہ مبنی ہو جائے. او کی ہو جائے؟ کیوں اے تین تے اوتے بل اتفاق مبنی سن. کی سن؟ اے تین. اچھا اے دو مبنی، اے تے چلو جی امر کے معنی میں مبنی ہے. اے دو اس واسطے انہاں دوواں دی شکل بھی اودے ورگی اور جویں او نکلے ہے انزل تو او نزال، انہاں کے اے بھی دو نکلے نے. تے جے تو ایدے چ عدل نہ مننے، او اینو نہ مننے کے نکلے ہے، پھر شکل تے دی اودی ورگی ہے لیکن نکلے نہ مننے تے پھر مبنی نہیں سی بندا. ہداری میں تمیم والوں نے عدل مانا لیکن کس مقصد کے لیے؟ جی اینا یاد ہو گیا؟ او یار بول، اینا یاد ہو گیا ہے؟ او سمجھ آ گئی ہے جی؟ ایدے وچ منیا اس واسطے کہ مبنی بن جائے. ہن ایدے وچ بھی انہاں عدل مان لیا. کی مان لیا؟ کادے واسطے؟ انہیں کہا یار اے بھی تے ایدے نال دا ہی نا، جدوں او دے چ عدل منیا تے ایدے چ مان لو تاکہ انہوں او دے تے معمول کر لو صرف اس چیز میں کہ ادھر مانا ادھر بھی مان لو. اگرچہ یہاں مقصد تھا مبنی بنانا، یہاں مقصد ہے اس کو اس میں معمول کرنا. یہاں ماننے کا مقصد ہے یار چونکہ یہ بھی اس جیسا تھا، جب اس میں مانا اس میں مان لو، لیکن یہاں ماننے کا مقصد اور تھا. وہ کوئی سمجھ آئی جے؟ پتہ چلا یہاں عدل ہے، سبب نہیں. سبب دو اور ہیں، وہ کیا ہے؟ علم اور تنیز. یہاں بھی عدل ہے، یہاں بھی عدل ہے. اچھا گل سن میں کی کہہ رہا ہوں. ہائے ہائے، ایتھے بھی عدل تقدیری، تقدیری مانا فرض. ایتھے بھی عدل تقدیری، تقدیری مانا فرض. نہیں لگی سمجھ یار؟ ایتھے بھی عدل تقدیری ہے، فرض کیتا اور کی ہے، ایتھے بھی تقدیری ہے. لیکن ایتھے عدل تقدیری مان کے بھی مبنی، مان کے بھی مبنی، ایتھے مان کے مورب. اس واسطے مثال تھی ہو دینی ہے جڑا کام از کم مورب تھی ہوئے بھاویں عدل سبب نہ ہوئے. ایتھے عدل مننے ہی کادے واسطے؟ اینو ایدے تے محمول کرنا. ایتھے عدل مننے کادے واسطے؟ مبنی بنانے. ہن میں جڑی گل کہی آخر چ عدل ایتھے بھی ہے، عدل ایتھے بھی ہے، ایتھے بھی تقدیری، ایتھے بھی تقدیری. لیکن ایتھے تقدیری تے ہے لیکن اوتھے مورب نہیں بنیا، اوتھے وہ مبنی ہے. یعنی عدل تقدیری مانا کادے واسطے؟ مبنی بنا. ایتھے عدل تقدیری جڑا کام کیتا وہ اس واسطے اس پہ محمول ہو جائے. اور کوئی سمجھ آئی جے بھائی کہ نہیں لگی؟ لیکن ایتھے سبب نہیں جے بنیا. لگ گئی جے؟ کر ترجمہ. پس عدل اسم کا اپنے صیغہ اصلیہ سے نکلنا ہے، تحقیقاً یا تقدیراً. تحقیقاً نکلنے کی مثال ثلاث و مثلث و خر اور جمعہ کی مثل میں ہے، یا تقدیراً نکلنے کی مثال عمر کی مثل میں ہے. اور باب کتام کی عمر کی مثل اور باب کتام کی مثل ہے تمیم ہے. اچھا لفظ باب، لفظ ناو، لفظ مثل تینوں یہ قاعدے کی طرح اشارہ ہوتے ہیں. مثل باب ناو کدھر اشارہ ہوتے ہیں؟ یہاں لکھا ہوا ہے باب کتامی. کیا لکھا ہوا ہے؟ باب کتامی. اس سے مراد یہ ہے جناب، تو سنے ہی نہیں، وہ فعالی جو آیان مونسا کا علم ہے را کے بغیر ہے. یہ بابی کتامی سے مراد یہ ہے. تو ماشاءاللہ کافیہ کا سبق اتنا ہی بڑا ہے، رات کو پھر پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل.